بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صحیح روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کو تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ایک بدو یعنی گنوار جنگل کا رہنے والا ملا اور اس نے آپ کی چادر آپ کے سر سے زور سے کھینچی، یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دیوار سے جا لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گنوار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تیرا مطلب کیا ہے، تو کہہ۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں میرے اونٹ غلہ سے بھر دے، اس واسطے کہ جو تیرے پاس مال ہے وہ مال خدا کا ہے، کچھ تیرا اور تیرے باپ کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، یہ مال حق تعالیٰ کا ہے، میرا اور میرے باپ کا نہیں ہے، لیکن یہ جو تو نے میری چادر زور سے کھینچی اور مجھ کو رنج پہنچایا، یہ تو میرا حق ہے، اس کا عوض تو میں تجھ سے لوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز اس کا عوض نہ دوں گا۔ آپ یہ کلمہ فرماتے تھے اور نہایت خوشی سے مسکراتے جاتے تھے اور وہ بھی جواب دیتا جاتا تھا۔ جب اسی گفتگو میں تھوڑی دیر گزری تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر کھجور اور دوسرے اونٹ پر جو بھر کر اس کے حوالے کرو۔ طبرانی اور حاکم اور ابن حبان اور بہقی اور دوسرے قابل اعتبار محدثین نے ایک یہود کے عالم کی زبانی روایت کی ہے جس کا نام زید بن ثانہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے اگلی کتابوں میں رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دیکھی تھی اور وہ سب اوصاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے، مگر دو وصفوں کا حال مجھے معلوم نہ تھا، ایک یہ کہ غصے پر حلم غالب ہو اور دوسرا یہ کہ سخت بات سننے سے غصہ نہ آئے بلکہ اور نرمی زیادہ ہو۔ سو میں چاہتا تھا کہ ان دونوں باتوں کو کسی طرح سے آزماؤں۔ مدت تک اس کے انتظار میں رہا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کھجور بطور قرض خریدے اور اس کے ادا کرنے کی ایک مدت مقرر کی۔ میں اس مدت سے 2-3 دن پہلے آپ کے پاس گیا، پھر دیکھا میں نے کہ آپ سن کے چپ ہو رہے اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ابھی تمہارا وعدہ نہیں ہوا، تم تقاضا کیوں کرتے ہو؟ پھر میں نے سخت تقاضا کیا اور میں نے دیکھا کہ آپ کے اصحاب بہت سے غصے میں آئے اور کوئی سخت بات مجھ سے کہیں، لیکن آپ کو ہرگز غصہ نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاندان میں قرض ادا کرتے ہیں، ہیلا حوالہ کیا کرتے ہیں، کسی قرض خواہ نے تم سے اپنا قرض آسانی سے نہیں وصول کیا ہوگا۔ اس بات کے سننے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اور میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا شریف اور چادر مبارک ہاتھ سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگا اور غصے سے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی اٹھو اور میرا قرض ادا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کے تلوار لے کر میرے سر پر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے دشمن خدا کے، تو باز نہیں آتا ہے، ابھی تیرا سر اڑا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ مجھ کو تم سے یہ توقع نہ تھی، تم کو چاہیے تھا کہ مجھ کو سمجھاتے کہ اس کا قرض اچھی طرح آسانی سے ادا کیجیے اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کرو۔
سو اس کے خلاف یہ کیا بات ہے جو تم کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ مجھ میں صبر نہیں ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اس کا جتنا قرض ہے وہ دو اور 20 سا اور زیادہ اس کو دو، تاکہ تمہاری اس بدسلوکی اور سخت گوئی کا عوض ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کے سنتے ہی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا قائل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نواح بدر میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک قبر کے گڑھے سے ایک مردہ نکلا جس کی گردن میں زنجیر تھی۔ اس نے مجھے آواز دے کر کہا، اے عبداللہ، مجھے پانی پلا۔ اسی گڑھے سے ایک اور شخص برآمد ہوا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے عبداللہ، اسے پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اسے کوڑا مارتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے گڑھے کی طرف واپس لوٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اسے دیکھا؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا اور وہ اس کا عذاب تھا جو اسے قیامت تک ہوتا رہے گا۔